1947 14 اگست 1947 کو بنا. کیسے بنا؟ اگر اچھے طریقے سے تحریک پاکستان کو ہم پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس مشکلات سے یہ ملک ہم نے حاصل کیا. بنیادی طور پہ اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کنفیوژن اور کلیئرٹی بڑی امپورٹنٹ ہے انسانی زندگی میں. جب جب آپ کے پاس کلیئرٹی ہوگی اتنا ہی آپ یکسو ہوں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ یکسو تھے اور پیغمبروں کو یکسو سکھایا گیا, ان کی تربیت کی گئی کہ وہ ایک کام کو مستقل طور پہ کرتے تھے. تو ہمارے ہاں پاکستان کو ہم نے بنا لیا اور جو تحریک پاکستان کے مسائل تھے وہ ایسے ہی چل رہے تھے, اور وہ جو ابتدائی مشکلات آپ کے کورس میں بھی شامل ہیں, پڑھیں گے, چلتی رہیں گی. ہر ملک اپنی ضرورت کے مطابق حالات کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے حکمرانوں کا یا جو ان کے اوپر حکمران ہے, اب تو واضح ہوتا جا رہا ہے, ایک اسٹیٹ ہے, ایک اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ ہے, ایک اس کے اندر اسٹیٹ ہے, ڈیپ اسٹیٹ ہے, ڈارک اسٹیٹ ہے. اسٹیٹس کی آگے قسمیں ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو ملک کو نظاموں کو چلا رہے ہیں, اس کے اوپر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بیٹھ گئی ہے. تو جب اتنے زیادہ مسائل ہیں تو کوئی نہیں چاہے گا, ہونا تو یہ چاہیے تھا جتنے بھی دنیا میں نظام بنے ہیں یہ انسان کی فلاح کے لیے بنے ہیں, ہم انسانوں کے لیے بنے ہیں کہ ہم ان نظاموں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اور اسی لیے جو اللہ تعالیٰ نے ڈیوائن سسٹم دیا انسانوں کو, انسان کی فلاح کے لیے کہ بھئی آپ لیکن انسان نہیں مانتے. وہ جو اسلامی نظریہ حیات ہم جو پڑھتے ہیں اپنے سبجیکٹ میں جو پڑھتے ہیں وہ بنیادی طور پہ میری اور آپ کی فلاح کے لیے ہے کہ ہم نے سکون سے اپنی زندگی گزاریں اور اس آزمائش سے گزرتے ہوئے آپ اپنی آخرت کو بہتر کریں. اصل تو یہی ہے نا, قرآن کے مطابق جو ہے اے اللہ میری اس دنیا اور دنیا کے بعد آخرت کی دنیا اس کو بہتر کر دے اور آگ کے عذاب سے بچا لے. آگ کا انسانوں میں سب سے شدید ترین عذاب ہے, اور قرآن کے مطابق قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم جلد کو جلائیں گے نہیں لے آئیں گے, جلائیں گے نہیں لے آئیں گے. تو ڈیوائن جو قانون ہے, یہ جو آپ کو تین نظام پڑھاتے ہیں, اس میں بادشاہ بھی کہتے ہیں, بادشاہ کو ون آف دی کائنڈ آف دی ڈکٹیٹرشپ بھی کہتے ہیں, جمہوریت, آمریت یعنی بادشاہ کو بھی کہہ لیں, مارشل لاء کو بھی کہہ لیں, اور تھرڈ ون از دی خلافت راشدہ. دنیا میں اس نظام کو ختم کر دیا گیا. خلافت راشدہ کا نظام آج بھی انسانوں کی فلاح کے لیے, لیکن چونکہ یہ انسانیت کی فلاح کے لیے ہے اور وہ لوگ دیکھنا انسان کی جبلت ہے دوسرے انسانوں پہ غلبہ پانا, یہ بڑی اسٹرانگ جبلت ہے. ہر انسان دوسرے انسان پہ حکمرانی نہیں کرنا چاہتا. میں جو آپ کا مزاج, جو آپ کا نفس مزاج کا روپ اختیار کر لیتا ہے, دل پہ قابض ہو جاتا ہے. آپ کو دل کو اصل زیادہ امپورٹنس ہوتا ہے دل پہ ہی دی ہے نا, کہ اللہ کا جو نور ہے وہ انسان کے دل پہ ہوتا ہے. تو اتنی لمبی چوڑی بات بتانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے, قرآن کے بعد حدیث ہے, اور اس کے بعد اجتہاد, ایک نظام کے آپ آنے والے حالات اور واقعات کے مطابق اپنی سہولت کے لیے, اپنی آسانی کے لیے اور انسانوں کی فلاح, ترقی, امن, خوشحالی کے لیے آپ اپنے قوانین کو بدل لیں. لیکن ہوتا کہ 1947 میں ملک آزاد ہوا, اس سے پہلے جو میٹرک کا امتحان, اب تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ آواز پھیلتی جا رہی ہے. میں اکثر کالمز پڑھتا ہوں, بڑے بڑے اچھے کالمنسٹ کو پڑھتا ہوں, اور یہ بات کو اٹھانا شروع ہو گئے. علم جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم مکمل ہو گیا. اب ہم جو ہیں وہ انہی کے بتایا ہوا علم جو ہے وہ آگے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے انداز بیان سے. آج کے ملک تو کسی کی بھی میراث نہیں ہے, ہم نہیں یہ کہتے کہ ہم نے یہ بات. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو یہ بات سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ جو نظام ہے اس کو بدلنا ہے.
کوئی بھی نظام کوئی بدل گیا، اور جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا تب تک ہمارے پاکستانیوں کی زندگی میں آسانی سہولت نہیں آئے گی، ہم کنفیوز رہیں گے۔ آپ دیکھیں نا، ایک سڑک بنائی جاتی ہے، اس سڑک کو پہلے توڑ دیا جاتا ہے، پوری دنیا نے یہ سارے تجربات کر چکے ہیں، ہم باہر کے ممالک کے تجربات سے استفادہ نہیں حاصل کریں، اپنا نقصان کرتے ہیں نا۔ یہ جتنا بھی پیسہ جو آج پاکستانیوں پہ 42,000 ارب روپیہ جو ہے وہ پاکستانیوں پہ جو قرض ہو گیا ہے وہ کدھر گیا؟ اتنا پیسہ اگر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی سے ایمانداری سے لگایا جاتا تو یقیناً نظر آنا تھا۔ اتنے افسوسناک بات ہے، اور میں ہمیشہ ہی بات کہتا ہوں کہ جو مالک بنتا ہے نا کسی چیز کا، مالک، اونر، وہ اس کو اور طریقے سے لے کے چلتا ہے۔ ہم اگر اپنی ملکیت، ہماری ملکیت میرا گھر ہے یا کوئی بھی چیز ہے، ہم اس کی بڑی جان سے حفاظت کریں گے، لڑ پڑیں گے، لیکن اگر وہی کسی کا مال ہوگا اس کو کہیں گے مال مفت دل بے رحم۔ ہمارے جو بیوروکریسی ہے، سیاستدان ہیں، یہ جو قرض کے نام پہ نسلوں کو مقروض کر رہے ہیں، اس کے نام پہ جو پیسہ لے رہے ہیں، وہ جہاں پہ 1 روپیہ لگتا ہے اس کو 75 پیسہ لگانے کی کوشش نہیں کریں گے، وہاں پہ کہیں گے 10 روپے لگاؤ، میری کون سی پاکٹ سے جانا ہے۔ سڑک کھود دیتے ہیں، اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں، پہلے تو ٹھیک بنتی نہیں، ٹھیکیداری سسٹم کی وجہ سے کمیشن کے پیسے ہیں، مسلمان ہیں، اور ماشاءاللہ الحمدللہ عاشق رسول ہے، آج پوری تحریک چل رہی ہے، ہر جگہ چلنی بھی چاہیے۔ ہماری جان قربان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عاشقی یہ نہیں ہے، عاشقی یہ ہے کہ ان کے بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرنا۔ کرپشن بھی کریں گے، جو ٹھیکیدار ہے وہ بھی اپنے آپ کو ثابت کرے گا، محفل میلاد کے نام پہ ہو سکتا ہے لاکھوں خرچ کرے، اور ہر سال عمرہ بھی کرے، حج بھی کرے۔ یہ کرونا سے پہلے تک جو صورتحال بنی ہوئی تھی، پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک تھا جہاں سے لوگ ہر سال عمرہ کرتے تھے، لیکن پاکستانیوں کے معاملات دیکھ لیں، صفائی نہیں ہے، پاکستانیوں کے معاملات دیکھ لیں، بددیانت ہے اپنے معاملات میں، معاملات کی پوچھو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ معاملات کے بارے میں سخت وعید ہے، پوچھو نہیں، آپ سے پوچھا جانا ہے، آپ کو آپ کی ریت کے بارے میں سوال ہونا ہے، بھئی یہ آپ کو ہم نے ریت اس کی سربراہی دی تھی، آپ نے اس پہ ڈنڈی کیوں ماری؟ کیوں ماری آپ نے اس پہ ڈنڈی؟ تو روڈ توڑ دی جاتی ہے، اس کے اوپر سے ٹریفک گزرتی رہتی ہے، ٹوٹ، یہ ہمارے کشمیر روڈ پہ سیالکوٹ کو میگا پروجیکٹ کے نام سے $16 بلین کا ایشین ڈیولپمنٹ نے ان کو قرض دیا، میٹروپولیٹن سٹی بننے جائے، پورا شہر کی کھدائی کر دی گئی۔ پوری دنیا میں جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ اوپن ہوتا ہے، یہ نالا بیڑ انگریز بنا کے دے کے گیا، کھلا ڈلا تھا، آج اس کے دونوں طرف پہ انکروچمنٹ کے نام پہ لوگوں نے قبضہ کر دیا، بے شمار لوگوں نے قبضہ کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس نالا بیڑ، اس کو سکڑتے چھوٹا کر دیا، اور اب اس میں کمرشل ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو گئی۔ کون لوگ ہیں یہ پاکستان میں یہ ہونا چاہیے، بلکہ اٹھنا چاہیے، آواز اٹھنی چاہیے۔ 1947 سے لے کے پہلا قرضہ ہم نے 1950 میں لیا تھا، 25,000 روپے IMF سے، وہاں سے کام شروع کریں۔ یہ پیسہ جو قرضہ لیا گیا کدھر سے لیا؟ یہ پاکستانی عوام کو بولنا چاہیے، ہمیں بولنا چاہیے، کیونکہ ہماری نسلیں برباد ہوئی۔ یہ جو ڈپٹی کمشنری نظام کے تحت سارا ذمہ دار وہ شخص ہے، کیوں سیاستدان کے ساتھ مل کے اربوں روپیہ اپنی پاکٹ میں ڈال دیے۔ آج دیکھیں سوئی گیس کا بحران ہے آپ کے پاس، 50s میں سوئی گیس نکلی، کوئی پلاننگ نہیں کی گئی۔ اس وقت کیا کیا گیا کہ جی دے دو گھریلو، اور گھریلو صارفین کو دیتے گئے، وافر آتی تھی۔ کسی نے سوچا، جب ہم چھوٹے تھے پڑھا کرتے تھے، کہ جو سوئی کے مقام پہ نیچرل گیس کے ریزروز نکلے 100 ایئرز کے لیے کافی ہیں، ضائع کر دیں۔ آپ مری چلے جائیں، مری میں اس وقت جا کے آپ دیکھیں جگہ جگہ سے سوئی گیس کی بدبو پھیلی ہوتی ہے، لیکیج ہو رہی ہوتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مالک ہی نہیں بنتا۔ ملازمین جو بھی ملازم بنے گا، جتنے بھی ریاستی ملازمین ہیں جو میراث لیتے ہیں، پینشن لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہماری نسل میں کوئی نیک آدمی نکلا، تو نہیں بنے گا، حرام مال پہ پلے والا جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیں نا مساجد میں کتنا پیسہ لگا دیا جاتا ہے، کتنی لگژری ہے،
لیکن آپ کسی پرانے وقت کی بنی ہوئی مسجد پرانی صف کے اوپر نماز پڑھ کے دیکھیں، آپ کو مزے ہی دوبارہ ہوتے ہیں. آپ کارپیٹ کے اوپر نماز پڑھیں گے، اے سی بھی لگے ہوئے، سب کچھ ہے، لیکن وہ جو عبادت کی تاثیر ہے وہ نظر نہیں آتی. ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ایک جو اپنے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، اپنے اندر جو احساس جرم ہے اس کو مینٹین کی، تو اللہ کا بندے کا معاملہ ہے، ہم اس پہ بات نہیں کر رہے. ہم سے یہ کہتے ہیں جس شخص کی بھی ذمہ داری ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، سے دکھائے گا. بطور طالب علم آپ کی بھی ایک ذمہ داری، آپ کی بھی جوریسڈکشن، بطور استاد ہماری بھی ہے، بطور باپ ذمہ داری، ہر طرح کا جو منصب ہے قاری منصب کے مطابق ہماری ذمہ داری. کنفیوژن ہے، یہ کنفیوز کرتے ہیں، ایسا نہیں حج کرتے. تو اب 1857 میں ہمیشہ ملتا ہے، انہوں نے تیار کیا. 1858 میں پہلا میٹرک کا امتحان ہوا. ٹین ایج کے اندر آج سب سے بڑا مسئلہ آپ لوگوں کو بطور ٹین ایج میں یہی ہے. پھر جو نظام چل رہا تھا اس کو جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے اسلامائزیشن کے نام پہ، اپنے انتخابی حلقے بنانے کے نام پہ انہوں نے ملک کا مزید بیڑا گرک کر دی، گھٹن پیدا کر دیا. آج اس کے فروٹ صاحب نظر آ رہے ہیں. سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم نے یہ ملک لیا کیسے تھا. وہ بنگالی، اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی، وہ ہم سے آگے نکل گئے، وہ نکلتے جا رہے ہیں. اور افسوسناک بات یہ کہ ڈر لگتا ہے کہ یار یہ کیا بنے گا. دیکھیں نا، جب ہندوستان بنا 15 اگست 1947 کو بنا، جواہر لال نہرو جو تھا اپنے گاندھی صاحب کے پاس گیا. گاندھی صاحب کو کہا باپو بات بتائیں کہ ہم نے حکومت بنانی، ہم نے کیا کرنا ہے. باپو کہتے تھے نا اپنے گاندھی کو پانی کو. تو باپو صاحب نے ان کو بتایا 3 کام تم نے نہیں چھوڑنے، وہ 3 کام تم نے کرنے ہیں، وہ ہر صورت کرنے ہیں. ہم بھی ایک دن پہلے آزاد ہوئے تھے، آئین ہی نہیں بنا. 9 سال تو آئین ہی، سرزمین بے آئین. 1935 کے انڈین ایکٹ سے گزارا کر، 47 سے لے کر 1956 تک آئین ہی نہیں بنا. اگر بن بھی گیا تو 2 سال بعد اس کو ختم کر کے ماشاء اللہ لگا دی گئی. پھر نیا آئین 1962 کا، اس کا اپوزٹ 180 ڈگری صدارتی نظام لے آئے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسا چلا 71 میں، 1 ٹو 73 میں نیا آئین آ گیا پاکستان. تو باپو سے اس نے پوچھا تو باپو نے کہا 3 کام کر لو، اور انہوں نے وہ 3 کام کیے. ایک اس نے کہا آٹا سستا نہیں، مہنگا نہیں ہونے دینا، آٹے کو سستا رکھنا ہے، کیونکہ غریب آدمی کی عیاشی آٹا ہے، وہ آٹا کھاتا ہے. مجھے بندہ ملا تو بڑا فخری انداز ہے، مجھے کہتا ہے سر جی میں 80 کو 40 من 50 من آٹا کھا لینے سال. تو میں نے اس کو بتایا یار میں کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہمارا ہو سکتا ہے سال میں، چھوٹی سی میری فیملی ہے، من ہو جائے گا، نہیں تو 2 من ہو جائے گا ہمارا آٹا، حد سے زیادہ 2 من سے زیادہ نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں آپ کیسے گزار. میں کہتا ہوں ہم سارا زور آٹے پہ نہیں رکھتے، ہم ساتھ پھل بھی کھا لیتے ہیں، ساتھ دوسری چیزیں بھی کھا لیتے ہیں، تاکہ آپ لوگ تو اگر من آٹا کھا رہے ہو، اس میں سے پیسے ڈیوائڈ کر لو تو آپ یہ دودھ بھی پی سکتے ہو، یہ بھی کھا سکتے ہو، پھل سستا بھی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا آٹا، دیکھیں نا پہلے ہی آٹے کا بحران آیا، قاعدے قلت آٹا، خواجہ ناز الدین کو نکالا ہے، آٹا سستا کرنا ہے. آج تک انڈیا میں آٹا مہنگا نہیں ہونے. دوسرا اس نے کہا کہ غریب کی جو سواری ہے وہ سائیکل ہے، سائیکل کو مہنگی نہیں ہونے دینا، تاکہ جو غریب آدمی ہے وہ سائیکل پہ اس کا پہیہ چلتا رہے، اس کی سواری نہ رکے. آج آپ انڈیا میں دیکھ لیں، انہوں نے سائیکل کا نعم البدل موٹر سائیکل بنا دیا، اپنے بنا دیا، آج پاکستان سے سستے ہیں، ویسے ان کی کرنسی مضبوط ہے. اوکے. تیسرا کام اس نے کہا کہ یہ جو غریب آدمی ہے، سینما اس کی تفریح ہے، سینمے بند نہیں ہونے دینے. آپ دیکھیں انہیں تیسرا کام کیا کیا، بالی ووڈ اس وقت دنیا میں بہت بڑی انڈسٹری ہے، یہ مدر انڈسٹری ہے، اس کے اندر بے شمار لوگوں کا رزق جڑا ہوا ہے. آپ کے ملک میں دیکھ لیں یہ تینوں چیزیں بھی. سینما بھی ختم ہو گئے تھے پہلے، جب تک اس ملک میں سینمے تھے، جب اسلامائزیشن کے نام پہ سینمے بند ہوئے، اب گھٹن ہے ہر طرف. انہوں نے دیے 3 کام. اس کے بعد جو جواہر لال نہرو نے ایک اور کام یہ کیا کہ اس نے ٹیکنیکل ایجوکیشن، ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز بنا دی. چائنا نے بھی تو اپنی جو ترقی اور خوشحالی کی. چائنا کے جب یہ جو ان کا جو لیڈر ہے ڈیانگ زیانگ، جو ماڈرن چائنا کا جو ہے، اس کو جب انہوں نے اختیار دیا، جب یہ 80s کی بات ہے،
تو اس نے کیا کیا 85 میں اس کو سوری 75 میں 1975 میں جب اس کو یہ ماڈرن ان کا زیونگ کیا نام اس کا یہ جو ہے یہ بانی بنا اس کا ماڈرن چائنا کا، تو اس نے اپنے جو متحد جتنے بھی لوگ تھے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا آج سے 25 سال بعد ہم یہ کام کریں گے. اس نے ایک پلان دیا 25 ایئرس کا. اس نے کہا ہم 3 کام کریں گے ان 25 سالوں میں اور 2000 میں ہم انشاءاللہ اس غربت کو ختم کریں گے. تو اس نے پہلا کام کیا کیا؟ اس نے کہا ہم جو ہے انڈسٹریلائزیشن کریں گے. سب سے پہلے ہم ہلکی صنعتوں پہ کام کریں گے، کاٹیج انڈسٹریز پہ کام کریں گے، گھریلو دستکاریوں پہ کام کریں گے. سیکنڈ ہم جو کام کریں گے بڑی انڈسٹری کی طرف جائیں گے، یا ہم لوہا بنائیں گے، اسٹیل مل بنائیں گے، یا ریل کی پٹریاں ریل گاڑی کو مضبوط کریں گے. ہیوی انڈسٹری میں بھی جو چھوٹی انڈسٹری ہیں اس پہ بھی کام کریں گے، کاٹیج انڈسٹریز پہ بھی اور بڑی انڈسٹریز پہ بھی. اور تیسرا ہم اپنی ساری زراعت کو مشینوں پہ منتقل کریں گے. کچھ حالات کچھ سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے ان کو کچھ 2-3 سال کے لیے اتار دیا گیا. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی مجھے اتار دیا، مجھے کیوں نکالا. وہ کمیٹڈ، وہ باپ تھا، وہ مالک بنا اپنے رہنما، وہ مالک تھا، قوم کا مالک تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے فوری طور پہ یہ جو کام تھے تینوں دوبارہ پھر شروع کر دی. 2000 میں آپ نے دیکھ لی چائنا کدھر پہنچ گئی. انڈیا نے بھی 3 کام آج تک کیے. آج سلیکون ویلی انڈیا میں 625 لوگ جو ہیں انڈینز کھرب پتی ہیں. دنیا میں بڑے بڑے ٹائکونز، آئی ٹی ٹائکونز بڑے بڑے انڈینز ہیں. آپ کے ملک میں 22 خاندان تھے، 22 خاندان آج بھی آپ پہ مسلط ہے. لٹ کے کھا گیا آپ کو. ایک آتا ہے انڈسٹریلائزیشن کرتا ہے، ایک پرائیویٹائزیشن کر جاتا ہے. وہ بھی اپنے آج بھی وہی یہی کہتا ہے ہر گھر سے بھٹو نکلیں گے. اتنی شعبدہ بازی. اور یہ قوم، ہماری قوم کیوں ایسے کرتی ہے؟ کیونکہ کنفیوز ہے اور یہ پلاننگ ہے کنفیوژن کی، کلیئرٹی نہ آنے. تو اس لیے جب یہ نظام چینج نہیں کریں گے، نظام کو نہیں بدلیں گے، کنفیوز کریں گے. تو یہ جو چھٹیوں کی بات آپ کر رہے ہیں، اس وقت چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ کرونا کے دنوں میں بھی، کووڈ کے نام پہ بھی سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے ایجوکیشن سیکٹر کا ہوا. اور ہاں، ہم ہر فورم پہ یہ بات بولتے رہے. میرے پرانی ویڈیوز دیکھ لیں جس میں یہ میں کہتا رہا کہ یار انہوں نے، تو آج بھی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ گجرانوالہ بورڈ کی جن بچوں نے مارچ 2020 میں پیپر دے دیے تھے، سارے پیپر دے دیے تھے، پراپر پیپر دیے ہیں. آج ان کو جو اسناد یا مارک شیٹ بھیجی جا رہی ہے اس میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ اسپیشل ایگزامز، اور کوئی بندہ نہیں بول رہا. میں نے 2-3 اسٹوڈنٹس کو یہ کہا ہے کہ بھائی آپ نے 9 کا بورڈ بھی دیا تھا، آپ نے 10 کا بورڈ بھی دیا ہے. ہم اس کو اس کے اوپر ہائی لائٹ کریں گے انشاءاللہ. میرے پاس وہ آ جاتی ہے، میں اس کو اس کے اندر سلائیڈ کے اندر ہائی لائٹ کر دیں گے، اس کی تصویر بنا کے ہائی لائٹ کر دیں گے یہاں پہ کہ یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر واضح طور پہ کیا ورڈنگ لکھی ہوئی ہے. جب آپ کو کرونا کے نام پہ، اسپیشل ایگزامز کے نام پہ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں اور آپ کو لکھ دیا جناب یہ ہے ایگزامس ہوتے ہی SOPs کے مطابق ہیں، فاصلہ ہوتا ہے. سب کچھ ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا، نہیں کیا. آج چھٹیاں پاکستان میں ایک طے پا گیا. 1947 میں یہ طے پایا تھا کہ 22 دسمبر کو چھٹیاں ہوں گی اور 2 جنوری کو اسکول ڈال دیں گے. فیڈرل گورنمنٹ کو 1 جنوری کو لگا دیتی ہے اور دوسرے نظام اپنے اپنے نا سب کے. پہلی 5 سسٹم پاکستان میں کام کر رہے ہیں، مدرسوں کا، AO لیول، سینئر کیمبرج، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا. اب صوبے بھی اپنا اپنا شروع ہو گئے 18ویں ترمیم کے مطابق. شیخ مجیب جو کرتا تھا وہ غلط تھا، جو یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے. یہ اس لیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ان کو ضرورت ہے. ہم کنفیوز رہیں گے تو یہ کامیاب ہوں گے نا. تو آج اسموک کے نام پہ اب دیکھیں اسموک کیوں آئی؟ طالب علموں کا کیا قصور ہے؟ اب اسموک صرف اسکول کی 4 دیواری تک اسموک ہے، لیکن گھر کے اندر اسموک نہیں ہو. جو بچہ چھٹی کر کے گھر بیٹھ جائے گا، ہمارا نوجوان تو پہلے ہی بیچارہ وہ جو ٹین ایج کی کارگزاریاں کی وجہ سے مارے ہوئے ہیں. یہ اسٹیمولس دیکھنے کی وجہ سے، یہ ٹویٹر کے اوپر جو فحاشی کی سائٹس دیکھتے ہیں، فحاشی دیکھتے ہیں، اب اس کی وجہ سے ان کے پہلے ہی ہارمونز ایکٹیو ہیں، باڈی کیمسٹری انزائمز بدل گئے. اب وہ تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ان کے تو ایکٹیویٹی وہ تو پہلے سپر مین ہے. اب ان کو وہ تو چیز مل نہیں رہی، اس کی وجہ سے ان کے چہروں پہ بے رونقی.
جس کو آپ ہرس کہتے ہیں، ہرس آ گئی ان میں، اب وہ کیسے پوری کریں؟ یا تو پھر اسلامی نظام لائیں. اسلامی نظام بڑا زبردست ہے. اس ہلاکت راشدہ کے نظام میں یہ بات ہے، ایک شخص ہے وہ نہیں کام کر سکتا، وہ کام کرے، اس کی شادی کر دی جائے گی. بڑا سمپل سادہ نظام ہے نکاح کا، بڑا آسان نکاح کا نظام ہے. اور وہ بچہ مزدوری کرے، ولیمہ کرے، گھر پاس جاتا ہے. اسلامی ریاست بیت المال کے تحت ایسا دیتا ہے کہ بچے نظام ٹھیک ہے. اور دیکھیں نا آج یورپ میں یہ کام کرتے ہیں، یورپ میں کوئی پابندی نہیں ہے. آپ 50 سال کے ہیں، آپ 50 سال کے جا کے یونیورسٹی کو کہتے ہیں بھائی میں نے ڈگری لینی ہے، یونیورسٹی کہے گا آپ بیسک یہ چھوٹا سا ٹیسٹ ہے اس کو پاس کر دو. یونیورسٹی میں آؤ کام کرو. امریکن یونیورسٹیز ہیں، امریکن یونیورسٹیز میں آپ چلے جائیں، داخلہ ہو جاتا ہے آپ کا، آپ بولے 2 کام نہیں کرو آپ کو ڈگری ملے گی. ایک، کسی خاتون کے ساتھ بدتمیزی نہیں، ایکسپلائٹیشن نہیں کرنا، اس کو اتصال نہیں کرنا، جس کو عام زبان میں آپ لوگ کہتے ہیں کنڈی لگانا نہ کرنا، اس کو چھیڑخانی نہ کرنا، اس کو اپنی لذت کے لیے اس کو سٹریس میں نہیں لے کے جانا، یہ کام نہیں کرنا. دوسرا، کاپی پیسٹ نہیں کرنا. دیکھیں نا آپ کے پاکستانی ماشاءاللہ ٹاپ کی یونیورسٹی، کون سی آپ کی ٹاپ کی یونیورسٹی ہے؟ قائد اعظم یونیورسٹی ٹاپ کی یونیورسٹی پاکستان کی، 600 یونیورسٹیوں میں نہیں آتی. اس کے بعد یو ای ٹی لاہور کا بڑا نام ہے، گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج لاہور کا بڑا پریسٹیجیس ہے، پنجاب یونیورسٹی کا نام ہے. آپ کے 600 سے زیادہ پروفیسر پکڑے گئے ہیں انٹرنیشنلی اور بین کر دیا گیا. انٹرنیٹ پہ جا کے چیک کر لیں. واضح سرقہ کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، کاپی پیسٹ کرتے ہوئے مواد کسی کا چوری کر کے اپنی ڈگری کے لیے ان کو تھیسس بھیجے، وہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز نے ریجیکٹ کر دیا. ساتھ بےعزتی کی. اور وہ بےعزتی کس کی ہے؟ وہ بےعزتی میرے ملک پاکستان کی. ان کو لٹکا دینا چاہیے، ان کو بیہائنڈ دی بار جانے کہ آپ کو اتنی زیادہ میراث مل رہی ہے، اتنی ایک یونیورسٹی کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. دیکھیں نا اکثر میں یہ بات کہتا ہوں، کاروبار پروفٹ لاس کا نام نہیں ہوتا، کاروبار نام ہوتا ہے گڈ ول کا، ساکھ کا، کریڈیبلٹی کا. آپ چائنیز کو دیکھ لیں، آپ یہ سکھوں کو دیکھ لیں. یہ سب سے پہلے یہودیوں کا یہ کانسیپٹ تھا. یہودیوں نے زندگی میں 2 بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹ رکھے ہوئے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں ہماری کریڈیبلٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، نہیں کرتے وہ کوالٹی، جو کوالٹی وہ بتاتے ہیں اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. وہ کریڈیبلٹی ان کی پوری دنیا میں کریڈیبلٹی ہے. 9 یونیورسٹیاں ہیں، 8 دنیا کی 100 بہترین یونیورسٹیوں میں آتی ہیں اور ایک جو دنیا کی 600 یونیورسٹی میں بہتر آتی ہے. کریڈیبلٹی ہر کام ان کی کریڈیبلٹی. سکھوں کی بھی یہ کریڈیبلٹی ہے، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں. ان کے 3 ہی کام ہے نا، وانڈ چکو، کرت کرو اور نام جپنا. 3 بابا گرو نانک کے سبق ہیں، نام جپنا، وانڈ چکو اور کرت کرو. کہ اس میں یہ ہے کہ جب کھاؤ میو تو مل بیٹھ کے کھاؤ، کاروبار کرو تو بددیانتی نہیں کرو، نام جپنا مین ذکر کرو، اچھے بول بولو. یہ بابا گرو نانک کا سبق ہے. وہ یہودیوں کا دوسرا سبق کیا ہے؟ وہ خیرات کرتے ہیں. دنیا کی 80% چیریٹی آج یہودی کرتے ہیں. یہودیوں نے اصول بنا دیا ہے، ہر کام میں وہ چیریٹی کرتے ہیں. آج جتنے بھی ہم لوگ، یہ ہمارے ملک میں ویکسین آتی ہے، اس میں میجورٹی جو چیریٹی ہے، جس کو ہمارے بولتے ہیں جناب انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر ہی نہیں سکتے. وہ میں نے 1000 دفعہ لوگوں میں بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یار یہ دنیا اللہ نے کبھی بھی شیطان کے حوالے نہیں کی. جو وہ صرف قرض، جو جتنے مرضی وہ پلان کریں، قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک وہ پلان کریں گے، ایک اللہ پلان کرے گا. اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے. ہمارا ایمان ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اگر زہر کا اثر. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو دنیا کا سب سے بڑا سپہ سالار ہے، آج دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سپہ سالار ملٹری اکیڈمی میں پڑھایا جاتا ہے. ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ آج بھی پوری پاکستان ملٹری اکیڈمی پورا جو ٹیکٹکس پڑھایا جاتا ہے وہ سارا حضرت خالد بن ولید رضی ان پہ زہر نے اثر نہیں کیا. تو جب آپ کے ملک میں ایک پروفیسر چوری کرتے ہیں، حالانکہ استاد کا بڑا ادب ہے، استاد کا بڑا ادب ہے، یہ بھی